یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 671. 4th of November, year 2004, my wise in St. Antonio in Texas, USA. Ya Ali Madad. سخی آباد رہو. مولا ایمان زیادہ کرے, ایمان کی سلامتی دے, روزی کمانے میں برکت دے, دستبندی بنائے, فرمان بردار مومن بنائے, نیک مرادیں پوری کرے. آپ کو دیکھ کر خوش ہوا. ہے جی کہو رے جیوت میں, ہے کہو رے جیوت میں, کس کارن آیا جی, نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی. اے جی دنیا نو لوب جیوڑو, کروانے لاگو جی, دنیا نے لوبے بھر میں بھولو جی. حضرت امام کے صلوات پڑھ. اے مومنو, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے, پیر پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ مولانا امام سلطان محمد شہزاد فرمایا, مومن کو لازم ہے کہ ہر روز تھوڑا ٹائم ایکانت میں بیٹھ کے یہ وچار کرے کہ میں کیا ہوں, کون ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا, میرا فرض کیا ہے. مولا فرمایا ہر روز نہیں بنتا تو 8 دن میں ایک دفعہ ضرور سوچا کرو. مولا فرمایا اگر 8 دن میں نہیں بنتا تو 15 دن میں ضرور ایک دفعہ بیٹھ کے اپنی زندگی کا خیال کرو. اے دیندارو, کوئی آدمی کولسے کی کوٹھڑی میں جاوے اور سفید سوٹ پہنا ہوئے, کہیں نہ کہیں داغ لگے گا. شراب خانے کے اندر جاوے, شراب نہیں پیے تو شراب کی بو باس تو آئے گی. کلجگ کا زمانہ ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے. مومن کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے دین کے ورودھ ہے. میں ایسا کام نہ کروں کہ میرے مولا کو ناراض ہو جانے کی ضرورت پڑے. یہ دنیا کسی کی نہیں بنے, نہ راجا کی نہ رانک کی. رانک کہتے ہیں بھکاری کو. اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا ایک بھی آدمی نہیں کہ جس نے ساری زندگی سکھ کی گزاری ہوئے. کچھ نہ کچھ دکھ انسان کے پیچھے لگا ہے. میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ دیندارو, آج کے زمانے کے اندر انسان کی جو نارمل لائف ہے اس میں 99% پرابلمس ہیں. 99%. جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے 1.5-2 برس کے اندر اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے, اس کی پرابلمس شروع ہوتی ہیں. اور اس کی پرابلمس کیا ہیں؟ ٹوائز ہیں, گیم ہے, کھانا پینا ہے, کپڑے ہیں. اور ساری زندگی انسان کو پرابلمس ملتی رہتی ہیں. 1% سکھ اور شانتی کا ہے جو ہم اپنی عبادت اور مذہب میں سے نکالتے ہیں. اے مومنو,
یہ جو 99% پرابلمز ہیں یہ مٹنے والی نہیں، تھوڑی کم ہو جائیں گی. 1% مذہب کو اتنا کھینچو کہ ساری پرابلمز اس کے نیچے آ جائیں. اور یہ جو مذہب ہے وہ ہمارے بھلائی کے لیے آیا ہے. کبھی کبھی میں وعظوں میں پوچھا کرتا ہوں مذہب کی ضرورت کیا. میں یہ بھی پوچھا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ کو جتنی آپ کی عمر ہے 20 برس 25 برس 50 برس 70 برس 80 برس آپ کی عمر جتنی اس مذہب میں نکلی آپ کو کیا ملا؟ 60 برس کا آدمی ہے اس کو پوچھتا ہوں کہ 60 برس تجھے ہوئے اس دنیا میں مذہب میں کیا ملا؟ 10-15 برس کے بچوں کو تو شاید اتنی عقل نہیں ہے، لیکن 20-25 برس سے انسان کو خدا تعالیٰ نے جو سوچ بچار کا مادہ دیا ہے اس میں کبھی سوچا ہے کہ مجھے اس مذہب میں سے ملا کچھ؟ اور اگر نہیں ملا تو کیا میری زندگی بے فائدہ گئی؟ پہلی چیز یہ سوچو کہ مذہب کیا ہے. آپ فرنیچر لینے جاؤ اور اس میں ایک ریفریجریٹر خریدو، $1,000-1,200 کا ایک فریج خریدو، اس کی وارنٹی ملتی ہے اور پھر اس کی بک ملتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا. کوئی بھی مشینری خریدو، ٹی وی لے لو، ریڈیو لے لو، کوئی ایسے چیزیں لے لو تو اس کے ساتھ ایک اس کا پیمفلٹ ہوتا ہے، بروشر ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ. 110 وولٹ کی اس میں انرجی چاہیے، اتنے اس کے ایمپیریج ہیں، پہلے یہ سوئچ کرو پھر اس طرح کرو. یہ ساری چیزیں وہ پیمفلٹ میں لکھی ہوتی ہیں. اگر اس پائے مطابق نہیں چلے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی. خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو سمجھانے والے گرو بھی ساتھ بھیجے، اور وہ گرو جو تھے وہ نبی تھے. 1,24,000 124,000 پروفٹس 124,000. ایسا کبھی کبھی ہوا ہے کہ 2-3 پروفٹس ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، کوئی ادھر ہوا کوئی ادھر ہوا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ کوئی کنٹری کوئی نیشن میں نے باقی نہیں چھوڑی کہ جہاں میرا پروفٹ نہیں گیا. یہ گرو جو تھے ہماری انسانی زندگی کے گائیڈ تھے. کیا کھاؤ تو کیا بنے، کیا نہ کھاؤ تو کیا بنے. جس طرح فوڈ کے اندر یہ ہے، اسی طرح سے ہمارے سوچ بچار کے اندر، ہماری عقل کے اندر، ہماری انٹیلیجنس کے اندر کس طرح سے ہم اپنی لائف گزاریں کہ مجھے غم نہ ملے، سکھ اور شانتی ملے. ہمارے ایک بہت بڑے اسماعیلی دائی بھی تھے اور وہ حکیم بھی تھے، فزیشین تھا. اس کا نام تھا ابو علی سینا، ایوی سینا انگلش میں کہتے ہیں. اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. پیرس کبھی جاؤ تو بربون یونیورسٹی کے انٹرنس کے اندر اس کا بت لگا ہوا ہے، فادر آف میڈیسن ایویسینا. 33 برس کی عمر میں گزر گیا، لیکن 111 کتابیں لکھی اس نے. اس عمر میں اس کو لقمان کہتے تھے، بہت بڑا عالم حکیم تھا. اور اس کی باتیں سن کے انسان کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. اسماعیلی تھا. ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہتا شیخ پیٹ دکھتا ہے. نبض دیکھی، کیا کھایا؟ روٹی کھائی. گھی والی؟ کہتے نہیں، تنور میں پکی ہوئی تھی لیکن ذرا جل گئی تھی.
नौकर को कहा सुरमा लेके आओ। सुरमा आया तो उसको कहा कि आंखों में सुरमा डालो। कहते शेख पेट दुखता है। कहता हाँ, पहले मैं उसकी दवा करूं कि जिसके कारण से तेरा पेट दुखता है। तू देख रहा है कि ये जली हुई है, फिर भी खा रहा है, तो तेरी आंखों का कसूर है, इसलिए पहले सुरमा डालो। आप समझे इसमें से कुछ? हर एक्शन का एक रिएक्शन है, और अगर हम अपनी जीभ के स्वाद की खातिर या अपने लालच की खातिर या कोई बेवकूफी के कारण से हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि बाद में पछताते हैं। खाने पीने के अंदर भी ऐसी चीजें हैं कि जो दो चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको खाली बताना चाहता हूं ताकि हमें समझ आवे। छाछ पी रहे हो खाते वक्त तो खट्टी चीजें मत खाओ। छाछ पीनी है, दही खाना है, तो उसके साथ नींबू, अथना, चटनी, अचार, इमली मत खाओ, लिवर खराब हो जाएगा। इसी तरह से हमारे मजहब के अंदर है। रूहानियत चाहिए तो रूहानियत के उसूल कायदे जुदे हैं। मजहब में आगे बढ़ना है तो उसके लिए फी दो, यानी उसके लिए कुर्बानी करो। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 7 वर्ष उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, तब जाके डॉक्टर बने। इंजीनियर बनना है तो 5 वर्ष का कोर्स है, अकाउंटेंट बनना है तो 4 वर्ष का अकाउंट है। इसी तरह से हर शय का एक ड्यूरेशन है। कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि 6 महीने में आ जाते हैं, कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि 10 वर्ष लगते हैं। मजहब हमको मिला है हमारी भलाई के लिए। खुदा ताला ने गुरु साथ भेजे। इन नबियों ने हमको हमारे जीवन गुजारने की सब चीजें हिदायतें की। नबियों ने खाने पीने की बातें की, कपड़े लते की बातें की, फैमिली की बातें की, बिजनेस की बातें की, सोसाइटी की बातें की, और आकाबत के लिए क्या अच्छा है उसकी बातें की। मगर ये याद दिलाते रहे कि देखो बेटा, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो तो हमेशा के लिए तो नहीं आए ना, 5 बरस 7 बरस। ये दुनिया जो है वो यूनिवर्सिटी है। इधर कोई आदमी 10 बरस जीता है, कोई 100 बरस जीता है, लेकिन आखिर मर जाता है। और मौत एक ऐसी चीज है कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते मौत को मानते हैं। उसको पूछो खुदा है तो बोला आई डोंट बिलीव इन गॉड। आर यू गोइंग टू डाई वन डे? ऑफ कोर्स एवरीवन हैज टू डाई। ओह, मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1962 में मैं अपनी वाइफ के साथ उजुम्बुरा से कैरो गया। मैं वर्ल्ड ट्रिप के ऊपर जा रहा था। बेल्जियम एयरलाइन थी। शाम को 4 साढ़े 4 बजे हम उठे। घंटे 1.5 घंटे के बाद डार्क हो गया और उन्होंने अनाउंस किया कि हमको डिनर देंगे। उस वक्त वो जो DC-8 ये प्लेन था, छोटा था, 2 सीटें इस तरफ थी, 2 इस तरफ थी, बीच में पैसेज था एल। हम दोनों जब अनाउंसमेंट हुई, डार्क भी हो गया, हमने अपनी तस्बीहें निकाली और हमने दुआ पढ़ी। टाइम और भी था, दूसरी दुआ भी पढ़ ली। 1-2 तस्बीहें निकाली। डिनर आया, हम डिनर खाने लगे। डिनर पूरा हुआ। मेरी लेफ्ट साइड में आयल के उस तरफ एक आदमी हमको ऐसा करके देख रहा था, वॉच कर रहा था। राहत हुई तो कहते एक्सक्यूज मी सर। बोला यस। वर यू प्रेइंग? बोला यस। डू यू बिलीव इन गॉड? यस। I don't believe in God. I said, well, it is your opinion. अब वो मेरे मुंह में उंगली डाल रहा था कि मैं कुछ बोलूं, और मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैं अवॉइड करना चाहता था, लेकिन मुझे कहता है कि
Do you really think there is God? مولانا امام جعفر صادق مجھے یاد آ گئے. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ کبھی بھی خدا کی ڈسکشن مت کرو. وہ خدا کو نہیں مانتا تو تیرے کو کیا مانے گا؟ تو اس حساب سے میں اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پوچھنے لگا کہ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ گاڈ از دیئر؟ اب میں جان چھوڑانا چاہتا تھا. میں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ مجھے کہتا آف کورس ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. اتنا ایمان تو ہے کہ موت کے اوپر اس کو یقین ہے. یہ یقین خدا کا یقین ہے. میں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ آف کورس. میں نے کہا یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ؟ نو. You don't believe now in God, but after death you find there was God, you had it. But if you believe in Him and after death you find that there was no God, you don't lose anything. Serious ہو گیا. آج خدا کو مان لو اور موت کے بعد پتہ لگے کہ خدا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن آج خدا کو نہ مانو اور موت کے بعد جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو وہ تو پیٹے گا. چپ ہو گیا، ڈیپ تھنکنگ میں پڑ گیا. 15-20 منٹ کے بعد مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر، You are perfectly right. You are perfectly right, sir. And I made a mistake. I think God must be worshipped. خدا کی عبادت کرنی چاہیے. خدا ہے. جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے. جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے. میں نے ایک لیکچر دیا تھا ساؤتھ افریقہ کی وٹ واٹر اسٹینڈ یونیورسٹی میں، جوہانسبرگ کے. میں نے ان کو کہا کہ جو بیلیف ہے انسان کا خدا کے اندر وہ اس کو بڑا مدد کرتا ہے، اور وہ مدد اس طرح سے کرتا ہے کہ انسان جو خدا کو مانتا ہے اپنے دکھ میں اس کی مدد چاہتا ہے. اے مولا، اے خدایا، او گاڈ، او اللہ، او ایشور، وٹ ایور یور فیتھ از، میری مدد کر، میری مدد کر، پلیز ہیلپ می. تو اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے اس کو ایک آشا ہوتی ہے کہ خدا میری مدد کرے گا. لیکن جو آدمی نہیں مانتا وہ کس کی مدد مانگے؟ کسی کی بھی نہیں. وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اندر اندر مونجھاتا ہے. کس کو جا کے کہے کہ میری ہیلپ کر؟ ایمان جو ہے وہ انسان کو ہیلپ فل ہوتا ہے، اور جہاں ایمان نہیں وہاں پیر کہتے ہیں اندھیرا ہے، اور حقیقتاً اندھیرا ہے. خدا تعالیٰ ہر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، روزی دیتا ہے. اس میں ساری دنیا کے مذہبوں کو اکٹھا کرو، اور میرے مولا کا کرم ہے دیندارو، میں اپنی عمر کے اندر دنیا کا کوئی ایسا مذہب باقی نہیں کہ جس کی اسٹڈی نہیں کی. میں ان مذہبوں کو اس لیے پڑھتا رہا کہ میرا مذہب ان کے سامنے کیا ہے. میرے ہاتھ میں جو ہیرا ہے وہ ان دوسرے ہیروں کے سامنے یا کانچ کے سامنے کیا قیمت رکھتا ہے. اور ہر دفعہ مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے دنیا اور دین کے اندر. اس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ایک ایسا مذہب باقی رہ گیا تھا جس کو ہم شنٹوازم کہتے ہیں جاپان میں. وہ جاپان کے راجا کو خدا کا اوتار مانتے تھے. میں 63 میں جاپان گیا شنٹو مذہب جاننے کے لیے.
اس کی مجھے کہیں بھی لٹریچر کتابیں انگلش میں یا کوئی اور زبان میں نہ مل سکے، لیکن شنٹو مذہب جا کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ ہمارا مذہب تو ہمارا مذہب ہے، ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے۔ کیا فرق ہوا دین اور مذہب میں؟ دین کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا وہ اس کو دین کہتے ہیں، اور مذہب کا مطلب یہ ہے اس پہ چلنے کا رستہ۔ سنی مذہب ہے، شیعہ مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، یہ سب مذہب ہیں، دین اسلام ہے، اور اس دین کے اندر 73 سیکشنز ہیں کہ جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے مذہب اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلی اپنے اندر ایک بیٹھے ہوئے خدا کے نور کو جس کو ہم امام کہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ سارے جتنے بھی 72 دوسرے فرقے ہیں اسلام کے اندر، ان میں کوئی بھی امام نہیں ہے۔ ہاں ملا مولوی بہت ہیں، قاضی ملا بہت ہیں، لیکن وہ ملا بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ ہمارے اندر ایک ہی اسماعیلی مذہب ہے دین اسلام میں کہ جس میں خدا کا نور پر تک بیٹھا ہوا، پر تک مینس آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اپنی باتیں سناتے ہیں۔ یہ 1 to 1 بیسس کے اندر یہ جو ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہے کہیں نہیں ہے۔ کچھ بھی ہمیں دنیا یا دین کی دورونی گائیڈنس چاہیے تو مولا ہمارے اوپر بیٹھا ہے۔ اے مومنو، دسمبر 64 میں اسماعیلی ایسوسی ایشن ورلڈ کانفرنس تھی کراچی میں۔ حضرت امام کے 2 دن باقی تھے اس کے پروگرام کے، تو ماں باپ نے وہ پروگرام توڑ کے اسٹریٹ بھاگ کے ساتھ یعنی اڑ کے نیروبی آئے۔ میں اس وقت دار السلام میں رہتا تھا، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، مولا آوے تو ہم رہ نہ سکے، میں بھی نیروبی آیا، دیدار کیا، مولا سے ملے۔ ابھی بات کیا بنی تھی کہ اس وقت افریقن تھوڑے ٹائم پہلے ہی آزاد ہوئے، اور ایشین لوگوں کے مس بیہیویئر کے کارن جو افریقن تھے ان کے دلوں میں ایشین کے لیے ہیٹریڈ پیدا ہوئی، تھوڑی بہت لوٹ پھاٹ بھی ہوئی، اور اس میں ایشین کا قصور بھی تھا۔ بہت ٹینشن پیدا ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہ 64 کی بات کرتا ہوں۔ جماعت بے حساب آئی، آجو باجو ارد گرد کے لوگ بھی ادھر آئے۔ نیروبی کا درخانہ ایسا ہے، ادھر سینٹر میں کھڑے رہو تو اس طرف جاتا ہے، اس طرف یعنی رائٹ اینگل ہے، اس طرف عورتیں بیٹھتی ہیں، اس طرف مرد بیٹھتے ہیں، پیک جماعت خانہ اوپر نیچے۔ دھنی ماں باپ آیا، مکھی نے چین پہنایا، کمڑیا نے بوکے دیا، دعا شیش ملی، قرآن کی تلاوت ہوئی، گنان شریف پڑھا گیا۔ اب مولا کھڑا ہوا فرمان کرنے کے لیے۔ چین پہنا تھا تو انگلی سے چین کو ایسا کھیل رہے تھے اس سے۔ یہ نشانی کیا تھی؟ خوشی کی نشانی تھی۔ مائک پکڑا، مائی ڈیئر اسپرچل چلڈرن، خلا ودان دیا، دعا سیس دی۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہاں کی ٹینس سچویشن کے کارن اور تمہاری گھبراہٹ اور چنتا کے کارن میں نے کراچی کا 2 دن اپنا پروگرام چھوڑ دیا، کٹ کیا، میں ادھر آیا ہوں تمہارے پاس، کوئی فکر مت کرو۔
क्या तसल्ली है। मौला कहता है डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर यू। है कोई दुनिया में ऐसा? मौला कहता है फिक्र मत करो, मैं ही बैठा हूं, तुम्हारी चिंता करूंगा। जमात राहत में आ गई। माँ बाप कहते हैं अगर जरूरत पड़ी देश को छोड़ने की, मैं बंदोबस्त करूंगा। कभी जरूरत पड़ी, आई विल ब्रिंग 100 एरोप्लेन्स टू टेक यू अवे एंड यू नो दैट आई एम कैपेबल। जरूरत पड़ेगी तो मैं 100 एरोप्लेन लेके आऊंगा, तुम सबको ले जाऊंगा, और तुमको पता है कि मैं कर सकता हूं। हाँ, बताओ मुझे ऐसा है कोई दुनिया में गुरु के जो अपने मुरीदों को ये कह सके मैं बैठा हूं, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हारे गम दुख मैं ले लेता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं फ्लीट लेके आऊंगा एरोप्लेन्स का, तुमको ले जाऊंगा। शांति हो गई, चेहरों का गम निकल गया, दिल का दर्द मिट गया, स्टेबिलिटी आ गई जमात के अंदर, हालत ठीक हो गई। ये 1964 की बात है। 1972 में कितने बरस के बाद? 18 बरस के बाद, नो सॉरी 6 और 4 8 बरस के बाद 1972 में एक उधर रावण पैदा हुआ। रावण, हाँ, कद भी रावण जैसा था और पर्सनैलिटी भी रावण जैसी थी। ईदी अमीन, युगांडा में रावण पैदा हुआ। सब एशियनों को उसने बहुत दुख दिया। उसने कहा कि यहां से 6 महीने के अंदर एशियन लोग मुल्क को खाली करो। पैसे वाले इमीडिएटली भाग गए, लोग रह गए। जमात में थोड़ा कमोशन हुआ। क्या हुआ पता है? कुछ जमात जो रह गई, मौलाना हाजिर इमाम ने सर इबू को हुक्म किया, एरोप्लेन लेके सर इबू नैरोबी से कंपाला गए और अपनी जमात को उसमें प्लेन में बिठाया। नैरोबी लेके आए, दूसरी फ्लाइट की, तीसरी फ्लाइट के अंदर बहुत थोड़े आदमी बाकी थे और जगह अंदर काफी थी। तो उधर एयरपोर्ट के ऊपर हिंदू औरतें मर्द हाथ जोड़ के भीख मांगते थे, हाँ अमो ने ले जाओ, अमो ने ले जाओ, और ले लिया। सरीबू ने उनको भी ले लिया। 8 बरस पहले किया हुआ वादा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं प्लेन भेजूंगा, तुमको उठा ले जाऊंगा, और उठा के ले गया। कनाडा आया, कोई लंदन रह गया, कोई अमेरिका आया। कई लोग लुट फुट के आए, कुछ थोड़े लोग थे कि जिन्हों का पैसा बाहर था। 1972 के बाद आज इस बात को ख्याल करो तो 32 इयर्स हुए। वो लूटे फूटे ईदी अमीन के निकाले हुए युगांडन इस्माइली आज इधर मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, $1 मिलियन के मकान में रहते हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन छोटा से छोटा आदमी उसके पास भी मकान है, गाड़ी है। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपका जन्म इधर तो नहीं हुआ, सिवा चंद बच्चों के। बाप दादा काठियावाड़ी थे, कच्छी थे, गुजराती थे। बाप दादा के पास खाना पीना नहीं था। हमारे बाप दादा परदादा के पास खाना पीना नहीं था। हमारी उस वक्त की जो नानियां दादियां थी, वो गाय बकरी का, भैंस का छेन सुखा के बर्तन के तौर पे यूज करते थे। कोलसे के पैसे नहीं थे। जो शरीर पे कपड़ा था वही कपड़ा था, उसी में नहा के निचोड़ लेते थे, खेती करते थे, भैंस का दूध बेचते थे, मजूरी करते थे। आज से 4-5 पीढ़ी पहले
100-150 बरस पहले मौलाना हसन अली शाह के टाइम के अंदर हमारी हालत यह थी। वजीर इस्माइल खांगी के साथ शाह पीर अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह माँ बाप घोड़े पे बैठे हैं और जमात के अमरदार पांव से चल रहे हैं। जूनागढ़ के गांव के बाहर निकले तो बहुत सी औरतें गाय भैंस का छेन इकट्ठा कर रही थी। जब मौला के घोड़े देखे तो सबने मुंह फिरा लिया। हसन अली शाह माँ बाप ईरान से थे, उनको बहुत बुरा लगा। इस्माइल, जी सरकार, ये कैसी औरतें हैं? कहते मौला ये तेरी बच्चियां हैं। क्या कहते हो? ये लोग मेरे मुरीद हैं। तो फिर इन्होंने मुंह क्यों फिराया? कहते मौला इनके हाथ गंदे हैं, गाय का भैंस का छेन यानी इकट्ठा कर रही है। इस गंदी सूरत में उन्होंने मुंह फिरा लिया कि क्या मुंह दिखाए। माँ बाप घोड़े पे बैठा बैठा मुंह नीचा कर लिया, आंखों से आंसू निकले। इस्माइल, जी साहब वापस चलो। वापस आ गए। शाम तक कोई बात नहीं की, खाना नहीं खाया। शाम को जमात खाने आए। वजीर इस्माइल हाथ बांधे खड़ा है। जमात को मिले, दुआ सींचती। वजीर को कहते हैं मुझे सबके घरों में जाना है। नहीं या मौला, ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मौला उनके घर है ही नहीं तो कैसे रहते हैं? मिट्टी की झोपड़ियां बनाई हैं और ऊपर पत्तों की छत है, जमीन पे सोते हैं, घर है ही नहीं तो जाएगा किधर? हमको जाना है। वजीर, मैं जाऊंगा, पर मौला उनके घर में कोई चीज नहीं, बैठने की भी नहीं, मुझे जाना है, बंदोबस्त करो। अच्छा, धनी ये भी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ कि मुझे हर घर में जाना है। मुखी कमरिया ने सबको कहा कि मौला तुम्हारे घरों में आऊंगे। किसकी ताकत है? ये चीज सुन के खुशी भी होवे और रोवे भी। खुशी ये कि मेरा मौला घर पे आता है, और रोना इसलिए है कि घर घर जैसा है ही नहीं। शाह पीर दोनों, मुखी कामड़िया, वजीर इस्माइल घर में जाते हैं, नम के जाते हैं। इतना तो दरवाजा है, अंदर बैठने की कोई चीज नहीं। मौलाना सुल्तान अपने मौलाना हसन अली शाह माँ बाप शाही दबदबे में है, नूरी जामे में है, जमाने के इमाम है, दीनों दुनिया का बादशाह। वो झोपड़े में खड़ा है, लोग पांव में बैठे हैं। दुआ शीश दी, हमको कुछ खिलाओ। ओहो, हाजे गगड़ गए, हमको कुछ खिलाओ। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, तेरे को क्या खिलावे, हमको कुछ खिलाओ। वजीर कहता है गुजराती में कि कुछ भी आटा, अनाज, चावल, बाजरा कुछ भी है थोड़ा सा लेके आओ। कच्चे चावल लेके आए। कच्चे चावल एक छोटी सी प्लेट में लेके आए। मौला ने उसमें से 2 दाने मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने खाए, दुआ दी।
بہت برکت ہوگی. دوسرے گھر میں گئے, اس کو نیوز مل چکی تھی, تھوڑا سا باجرا لے آئے. کسی کے گھر میں آٹا تھا تو آٹے کی چٹکی منہ میں ڈالی. سب کے گھروں میں جا کے کچے چاول کھائے, باجری کچی کھائی, گاؤں کچا کھایا, آٹا کچا کھایا, لیکن سب کے گھر میں گیا. ان کی اولاد ہم سب بیٹھے ہیں یہاں. یہ ان کی اولاد ہے کہ جن کے دادا پردادا نے کچے چاول کھائے. ایسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں. اس کی دعا عزیز نے آہستہ 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 برکت دینی شروع کی, دھندے ملے. پھر یہ بات ہے 1844-45 کی. 25 برس بعد 1870 میں 1870 کے سال میں مولانا حسن علی شاہ اور پیر علی شاہ کچھ گئے. جیسی کاٹھیا واڑ کے اندر غریبی اور ضلالت کی حالت تھی جماعت کی, ایسی ہی خراب حالت کچھ میں تھی. اور کاٹھیا واڑ میں اچھا ہے بہت کچھ, لیکن کچھ تو رن ہی رن ہے. حسن علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں, میرے بچوں, تم میں جو جوان لوگ ہیں نا, افریقہ جاؤ. پھر تو مولا چلے آئے بامبے میں. 2-4 مہینے کے بعد 40 اسماعیلی, اس میں ایک 12 برس کا لڑکا تھا. یہ لوگوں نے ایک دھو یعنی اس میں سٹیمر نہیں ہوتی, وہ ہوا سے چلتے ہیں. اس ڈھو کے اندر بامبے آئے اور کیپٹن نے کہا کہ کھانا پینا اپنا لے لو جو کچھ بھی, یہاں سے ہم جب جائیں گے تو زنزیبار تک شاید 1 مہینہ لگے. گاؤں میں آئے, پتہ لگا کہ حسن علی شاہ ماں باپ آج دیدار دیتے ہیں. سب کو دوروں کو بلایا اور ان سب نے واڑی میں جا کے دیدار کیا. مولا نے دیکھا کہ یہ کچھی لوگ آئے ہیں, نزدیک بلایا, باتیں پوچھی کہ مولا ہم زنزیبار جاتے ہیں. اتنا خوش ہوا مولا, حسن علی شاہ ماں باپ اتنا راضی ہوا, بہت دعائیں دی اور فرمایا جب وہاں پہنچو تو مکھی کو میرا میسج دینا کہ شام کی دعا جو ہم پہلی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد 4 تسبیحاں نکالا کرو, یا اللہ, یا وہاب, یا علی, اللہ الصمد. مکھی کو کہنا میرا فرمان ہے 4 تسبیحاں دعا کے بعد نکالا کرو, دین و دنیا میں تمہاری آبادی ہوگی. یہ لوگ آئے, مکھی نے تسبیحاں چالو کی. 1870 میں یہ تسبیحاں چالو کی, لیکن 1905 میں شاہ سلطان محمد نے فرمان کیا کہ آج سے یہ تسبیح شام کی دعا کے بعد نہیں, صبح کی دعا کے بعد پڑھا کرو. اور آج ہم 1905 سے 99 ایئرز ہوئے, ہم یہ تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد پڑھتے ہیں. ان تسبیحوں میں افریقہ کی جماعت چڑھتی رہی اور اس 100 برس کے اندر ہندوستان پاکستان کی دوسری جماعتوں سے افریقہ کی جماعت زیادہ ایڈوانس رہی, ایجوکیشن میں بھی, مذہب میں بھی. میں یہ ہسٹری اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ریئلی سچا مالک ہے. دنیا میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا ہے. 1945 میں مولانا سلطان محمد شاہ ممباسا آئے. ممباسا مسلمانوں نے صاحب کو ایک ریسیپشن دی. ایک بڑا سینما تھا, وہ سینما کے ہال میں کچھ لگ بھگ 1200 جتنے
مسلمان اکٹھے ہوئے، اسماعیلی بھی تھے، لیڈرز تھے، عرب تھے، مسکتی تھے، اسناشری تھے، سنی تھے، وہابی تھے، مسلمانوں کے تمام سیکشن تھے ادھر۔ امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں بگننگ اسی اس طرح ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہیں، خدا ہمارا حساب مانگے گا۔ سب نے ہاں کی۔ خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب کی گردنیں نیچی۔ سلطان محمد سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کیا، مرنے کے بعد خدا پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کوئی نہ بولا۔ تیسری دفعہ فرماتے ہیں کہ جو اسماعیلی لوگ ہیں ان کی طرف سے میں جواب دوں گا، تم لوگ کیا کہو گے؟ ہے کسی کی طاقت یہ کہے کہ ایک دو اسماعیلی نہیں، لاکھوں کروڑوں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا؟ کسی کی طاقت نہیں تھی۔ سنی، شیعہ، نشری، مولوی، ملا، مول، سب لوگ تھے۔ کریم تھی مسلمان قوم کی۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا، تم کیا کہو گے؟ کوئی کی زبان نہیں کھلی۔ یہ ہمارے لیے بیٹھا ہے اور وہ سچا ہے۔ 1400 برس سے یہی کہتا چلا آتا ہے، میں ہولڈر آف نور امامت ہوں، علی نبی کا میں وارثدار ہوں۔ 1400 برس سے چلا آتا، 1400 برس تک جھوٹ نہیں چلتا۔ اس 1400 برس میں 32 لوگوں نے ایجپٹ میں، سوڈان میں، موروکو میں، عربستان میں، ایران میں رسول اللہ کے بعد 32 لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ ایک دو نے تو نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج ان کی نسل بھی ملتی نہیں، کوئی بال بچہ بھی ملتا نہیں، خاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جل ان کے پورے ہو گئے، کسی کی نہیں چلی۔ لیکن یہ 1400 سال سے کہتا ہے میں امام ہوں۔ ایک دن جھوٹ چلے، ایک مہینہ چلے، ایک برس چلے، 10 برس چلے، 100 برس چلے، 1400 برس جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اس کے بغیر اور کوئی نہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں دیندار۔ بولو میرے ساتھ پاٹھ بولو، ہے جی تجھ بنا کوئی اور نہ، سامی امن چھک مارو، تجھ بنا میں ایک سمیتا میں جو رکھا، کوئی نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ ماتا سلامت کے ساتھ کراچی گئے 52 میں، 51 میں۔ اس وقت جونا خانہ تھا کھارا در میں، درخانہ، اس کے پیچھے ہیرس روڈ ہے۔ ہیرس روڈ کے ادھر سامنے کی سائڈ میں شامیانہ باندھا، جماعت ادھر آ کے بیٹھی۔ مکھی نے پوچھا خداوند شروع کروں؟ ہاں، قرآن پڑھا گیا۔ ایک لڑکی 8-9 برس کی ہے، اس کا گنان کا وعدہ تھا۔ لڑکی گنان بول رہی ہے، صاحب جی تم مور من بھاوے۔ جبھی اس نے پاٹھ شروع کیا، مولا بیٹھے تھے، لکڑی ایسا بیٹھی تھی، لکڑی کے اوپر
ایسا وہ لکڑی کا ہتھا ہے، اس کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے مولا بیٹھے تھے. لڑکی بول رہی ہے جے جے مانگو وہ لڑکی بول رہی نا، تو سب ایسا لکڑی اوپر کر کے نیچے کر کے اوپر. البت جو مانگے گا ہم دیں گے. بہت پیار کیا اس کو، لیکن وہ بول رہی کہ جے جے مانگو تے تو ہی دے. سب کہتے ہیں البت جو مانگو گے دیں گے. ایسا مولا ہے. ستگر کہہ رہے سونا بیچی ساجن لیجیے، انے روئے روپا کے رے مول، ویسا جن کم چھوڑیے بھائی لوکاں کے رے بول رے. یہ ساجن ہم لوگوں کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیں گے؟ ارے نہیں، اس کے لیے تو جان جائے بھلے جائے. جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑو، در سر کروت انگ نہ موڑو. ہمارا مذہب جو ہے وہ محبت اور عشق کا مذہب ہے. ہمارے مذہب کی جو بیسس ہے وہ نور ہے. کب نصیب ہے وہ اسماعیلی کہ جس نے اپنے مذہب کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، وہ بھٹکتا ہے. ایسے اسماعیلی کوئی حسن علی کے پاس جاتے ہیں، کوئی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کوئی سکینہ کے پاس جاتے ہیں. اس دھنی کو چھوڑ کے کہاں اس کی محبت میں مر جائیں؟ اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اپنے مذہب کو پاڑو، اپنے مذہب کا سواد چکھو. میں ابھی بول کے آیا ہوں کہ منہ میں چاکلیٹ جس طرح ڈالتے ہو اور آہستہ آہستہ چوستے رہتے ہو، اس کا مزہ آتا ہے. دینداروں اپنے مذہب کو چاکلیٹ کی طرح چوس چوس کے اس کا سواد لو. اس مذہب میں آپ کو ہر چیز ملے گی، لیکن سچے بنو. ڈالر کی محبت میں امام کی محبت کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ. وہ پیسہ کس کام کا کہ جو پیسہ ہم کو دکھ دے گا. میں بہت دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے گنانوں میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی. اس صدر دن کہتے ہیں تے سونو گولڈ سو سو پیریے جینے سونے تروٹے کان. وہ سونا کہ کانوں کی بالیاں کان کو دکھ دیویں. وہ پھر صدر دن کہتے ہیں ایسا سونا کس کام کا کہ جینے سونے تروٹے کان. وہ ڈالر کس کام کا کہ جو ہم کو مولا سے دور کر دے رہے. یہ مذہب پریم کا مذہب ہے. اس مذہب کے اندر دنیا ملتی ہے، لیکن پہلی چیز اونچے میں اونچی چیز مولا کی محبت اور نور ہے. اپنی روحانی سائٹ کو مضبوط کرو، دنیا میں کبھی دکھے نہیں بنو گے. لیکن مذہب مضبوط ہونا چاہیے. ہر جگہ وہ کام آئے گا، ہر جگہ مدد کرے گا. لوب لالچ من موہ سو لگت ہے، دین کے راہ سو ٹلے. جب یہ لالچ من میں آ جاتا ہے، موہ ممتا پیدا ہو جاتی ہے، تو آدمی دین سے ہٹ جاتا ہے، پھر دکھی ہوتا ہے. میں نے پھر یہ کہا، ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. پیسے کی محبت میں اپنا مذہب مت بھول جاؤ. آپ کے اندر ادھر میں جماعت خانے میں انٹر ہوا ہوں، مجھے فیلنگ اچھی نہیں آئی. اسپرچولی آپ لوگ کمزور ہیں. آپ کے اندر الحمدللہ عبادت والی بائیاں ہیں، عبادت والے مرد ہیں. میں حساب کرنا نہیں چاہتا اور میں کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میجورٹی آپ لوگ اپنے مذہب کے اوپر مضبوط نہیں ہو. اے مومنو، میں آپ کو جگانے آیا ہوں.
میں آپ کو جگانے آیا ہوں. کل میں ایک بات کرتے کرتے رو پڑا. مولانا سلطان محمد شاہ کپورتھلا آئے 1945 میں. کپورتھلا پنجاب میں ایک سکھ کی اسٹیٹ ہے اور وہ مولا کا عاشق سمجھ لو. ایسا ڈائمنڈ جبلی کا ٹائم تھا تو مولا کو عاجزی کر کے اپنی اسٹیٹ میں لے گیا. کپورتھلا اسٹیٹ میں گیا. مولا نے جماعت کو کہا کہ ادھر آؤ. 8-10 ہزار اسماعیلی جماعت کے، پنجاب جماعت کے، فرنٹیئر جماعت کے کپورتھلا گئے. راجا نے ڈونڈی پٹوائی، یعنی اناؤنس کرایا کہ نامدار آغا خان کے جو مرید ہیں وہ ادھر ان کے دھرم گرو کو ملنے آتے ہیں. یہ اعلان کیا جاتا ہے راجا کی طرف سے کہ وہ آپ کی دکان کے اوپر سے کچھ بھی کھائے پیئے ان سے پیسے نہیں لینا اور اس کا حساب آپ راجا کی تجوری میں سے. راجا کہتا ہے وہ پیسے میں دوں گا. 10,000 آدمی کہیں جاوے میرے کو لسی پینی ہے اور خوشی سے کتنے پیسے؟ یہ تو راجا کی طرف سے 10,000 آدمیوں کو راجا نے کھانا کھلایا. مولا آئے جماعت میں بیٹھے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں. ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ ملا کے مولا دیکھ رہے. بولا کچھ نہیں، چپ رہا. پہلے آ کے دعا سیچ دی لیکن بعد میں مولا سب کے ساتھ آنکھیں ملائے. منہ اداس ہو گیا. تھوڑی بار کے بعد کہتے ہیں مولا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک ایک کو، اپنے روحانی بچے کو ایک ایک کو میں اپنی گود میں بٹھا کے پیار کروں. رو پڑا. لیکن کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا. میرا دل چاہتا ہے تم ایک ایک کو اپنی گود میں بٹھا کے پیار کرو. ایسا مولا کدھر اور نظر آتا ہے آپ کو؟ وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے. اس کے پاس بے حساب پیسہ الحمدللہ دنیا کے حساب سے. نامنا کتنی ہے آغا خان کی؟ ہے کوئی چیز کی کمی؟ پھر بھی جماعت کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے. نوا پلین لیا مولا نے. جو نیا پلین تھا وہ پرنس رحیم کو دے دیا. ابھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، رات رات بھر جاگتا ہے. کیا پڑی ہے اس کو؟ کھائے پیے، عیش کرے، مزے کرے، بے حساب پیسہ، اتنے نام تھان. لیکن آغا خان سب گھوم رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی. کس کے لیے؟ روحانی بچوں کے لیے. مولانا حضرت امام سلور جوبلی پوری ہوئی. لیڈرز کو مولا نے ایک ڈنر دیا. باتیں نکلتے نکلتے 20 برس کی بات ہے. مولا کہتے ہیں انشاءاللہ نارتھ امریکہ میں میرے مرید بہت مالدار بنیں گے، بہت مالدار بنیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول نہ جائے. لعنت ایسے پیسے. اے مولا وہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جس پیسے سے ہم تجھے بھول جائیں. ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، جس گاڑیاں رہ جائیں گی، $1 ملین رہ جائے گا، سب کچھ رہ جائے گا. ہاتھ کی انگوٹھی ہوگی وہ بھی نکال لیں گے، مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا. مٹی میں مٹی بڑی جیسے. اس پیسے کے لیے ہم اپنے حضرت امام کو بھول جائیں؟ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. کچھ کم بخت بد نصیب ہماری جماعت میں ہیں
کہ جو مذہب کے ورودھ کام کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا مولا ان کے دلوں میں بھی نور ڈال دے، ان کو اپنی بھول کا پراشچت کرنے کی طاقت دے۔ یا مولا اپنے مریدوں کو دین و دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھ۔ مولا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کبھی سوچا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پیسہ تو بے حساب ہے، پیسے تو دیتا ہے۔ افریقہ میں تنزانیہ کے اندر 1200 شلنگ کا ایک امریکن ڈالر ہے۔ کینیا میں 80 شلنگ کا ایک ڈالر ہے۔ یوگانڈا میں 2000 شلنگ کا ایک امریکن ڈالر ہے۔ 46 روپیز انڈیا کے ایک ڈالر لاتے ہیں۔ پاکستان کے 50 روپے کا ایک ڈالر ہے۔ یہ جو کارسازی ملتی ہے مریدوں سے، یہ تنزانیہ کا شلنگ کیا کام ہے؟ کتنے ڈالر؟ 1200 شلنگ کا ایک ڈالر کیا کرے گا؟ مولا کھیسے سے ادھر پیسے دیتے ہیں کونسلوں کو اور دوسری گرانٹس کام چلانے کے لیے، ریپیئر کے لیے جماعت خانے بنتے ہیں، مولا کے کھیسے سے پیسے جاتے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ ہم اس کو سلطان محمد شاہ کے شبد بولوں، مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا سارے ہندوستان کی جتنی بھی کارسازی تم مجھے دیتے ہو میرے 1 گھنٹے کا خرچ ہے، 1 گھنٹے کا۔ آج کروڑوں کے حساب سے گرانٹ دے رہا ہے۔ ہم کو لابھ دینے کے لیے ہمارے امریکن یا کینیڈین ڈالر حاضر امام قبول کرتا ہے اور یہ ڈالر ادھر خرچ ہوتے ہیں ہم کو فائدہ دینے کے لیے، اور اس کا بدلہ ہم کو ملتا ہے۔ ادھر جماعت بہت بڑھے گی، سنکھیا میں اتنی نہیں بڑھے گی، لیکن مال میں بہت بڑھے گی۔ مالدار بنو گے، بہت مالدار بنو گے۔ مگر یاد رکھو دیندارو، ایک آدمی چلتے چلتے گر پڑے تھوڑی چوٹ لگتی ہے، بائسیکل چلتے چلتے گر پڑے تو زیادہ چوٹ لگتی ہے، موٹر سائیکل کے اوپر چڑھے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایروپلین کے اندر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو معاملہ گیا، قبر میں چلا گیا۔ تو جیسے سپیڈ بڑھ جائے گی تیسے ایکسیڈنٹ کی چوٹ زیادہ ہوگی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو دنیا میں آگے بڑھو گے، مالدار بنو گے، پیسے والے بنو گے تو سپیڈ بڑھتی جائے گی نا۔ ذرا سی بھول میں ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا، خاک سیاہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، وہ پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ نیکی کا مذہب ہے، روحانی مذہب ہے، نورانی مذہب ہے، یہ فرشتوں کا مذہب ہے، یہ نبیوں کا مذہب ہے۔ اس مذہب کے حساب سے چلو، دنیا میں بھی بادشاہ بنو گے، آخرت میں بھی بادشاہ بنو گے۔ اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو دنیا میں بھی گارڈن دوں گا اور موت کے بعد بھی گارڈن دوں گا۔ گارڈن کا مطلب بہشت۔ پھر کہتا ہوں آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ، رات کو سو جاؤ، کوئی ہم غم نہیں، لیکن لوभ لالچ کر کے، بدی برائی کر کے، اونڈے دھندے کر کے، خراب رستے کر کے، جھوٹ بول کے، فریب کر کے، دغا کر کے جو ڈالر کماؤ گے وہ ڈالر چمڑی اتارے گا، چمڑی۔ کیونکہ اسماعیلی مذہب کے اندر سزا بھی بہت ہے۔ لیکن اگر امام کے فرمان کے اوپر چلتے رہو گے، اور انشاءاللہ مولا کرے آپ چلو، میری دعائیں ہیں، میں ان کو ڈرا رہا ہوں کہ جو تھوڑے سے چوہے کی طرح جماعت کے اندر ہے، اوندر کی طرح چھپ چھپ کے بدیاں کرتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں جماعت تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن
راج کرو گے. ایک اور بات ساتھ ساتھ کہہ دوں، اور میں کہتا چلا آیا ہوں، آج 5-6 سال سے یہ ملینیم آیا نوا، تو میں نے پہلی تاریخ سن 2000 نارتھ کے جماعت خانے وینکوور میں نے 1.25 گھنٹہ جو واعظ کی تھی، اس کا تھیم یہ تھا کہ یہ ملینیم دکھ والا ہے. یہ خاص کر کے ہماری یہ جو صدی ہے، یہ سینچری دکھوں سے بھری ہوئی ہے. ابھی تو خالی 4 برس ہوئے ہیں، 96 سال باقی ہیں اس سینچری کے. اس میں گناہ بڑھتے جائیں گے، دھرتی کم بڑھے گا، بیماری بڑھے گی، من کی اشانتی بڑھے گی، اس طرح سے پاگل پن بڑھے گا، فرسٹریشن بڑھے گی، آسمان سے بجلیاں گرے گی، آگ لگے گی، ایپیڈیمک پھیلے گی، بیماری پھیلے گی، بھوک مرگا پھیلے گا، بڑی بڑی آفتیں آئیں گی اس سینچری کے اندر. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہتے. یہ وکھڑی ویلا آ رہی ہے، پاپوں سے بھری ہوئی، دن بدن پاپ بڑھتے جائیں گے. ان میں ایک چھتری ہے، اور وہ چھتری جماعت خانہ ہے. جماعت خانے آؤ، کل جگ کی ہواؤں، کل جگ کی خرابیوں سے بچے رہو گے. اپنے اولاد کو سکھاؤ کہ یہ پروٹیکشن کی جگہ ہے. جماعت خانے روز آؤ. جماعت خانے آتے وقت کبھی دھندا روزگار بند کرنا پڑتا ہے تو بند کرو. صرف جاب کرنے والوں کو امام نے کہا ہے، اوکے تمہارے سیٹھ کی تو تم تنخواہ کھاتے ہو تو بھلے، یا وہ بچے کے جو شام کے وقت اتنے پرست ہیں اپنے لیسن کے اندر، اوکے، لیکن کھانے روز آؤ. روز جماعت خانے روز آؤ. کبھی دیر سے آتے ہو تو دیر سے آؤ. کوئی بہت سخت کام ہے تو پہلی دعا پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن جماعت خانے آؤ. ادھر آ کے سجدہ کرو، اس کو کہو مولا میں آیا ہوں، میرا سلام ہے. دین و دنیا میں سکھی رہو گے، آباد رہو گے، تندرست رہو گے. مولا دین میں دنیا میں آپ کی نعمتیں دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کے دشمن دفع کرے. مولا کسی کا محتاج نہ کرے. مولا دین و دنیا کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے، اس طرح رکھے کہ جیسے ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ بیٹھا ہے، اس طرح مولا آپ کو رکھے. سکھی آباد رہے.